بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیوز میں محمد امان پراچا صاحب, وائس پریزیڈنٹ ہیں FPCCI کے. بہت شکریہ امان صاحب, آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. گڈ مارننگ ٹو یو. نئے بجٹ سے صنعت کاروں اور تاجروں کو کیا امیدیں وابستہ ہیں؟ بہت شکریہ آپ کا صدف, آپ نے پروگرام میں بلایا ہے. دیکھیں جی, ایکچوئل مسئلہ یہ ہے کہ گراؤنڈ ریئلٹی کچھ اور ہے اور جو اعداد و شمار آ رہے ہیں وہ کچھ اور ہے. اچھا جی ابھی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو کل اقتصادی سروے آیا ہے اس کے اندر بہت ساری چیزیں جو ان کے ٹارگٹ تھے وہ یہ میچ نہیں کر پائے اور ان کو اچیو نہیں کر پائے. جیسے انہوں نے ایک ٹیکس ہدف رکھا ہوا تھا کہ ہم جو ہے آپ کو 12,970 ارب کا ایک ٹارگٹ رکھا ہوا تھا, اس کو انہوں نے ریشیڈول کیا. اس کے بعد 12,350 کا رکھا. لیکن ابھی کل جو فائنانس منسٹر صاحب نے ہمیں بتایا ہے وہ 10,350 کا ٹارگٹ ابھی تک اچیو ہوا ہے. اس کا مطلب ہے 2 ٹریلین کا جو ہے نا وہ شارٹ فال جو انہوں نے پیچھے ٹارگٹ رکھا ہوا تھا اس میں وہ دکھنے کو مل رہا ہے. تو آگے جو رکھنے جا رہے ہیں وہ تقریباً 14,300 ارب کے قریب. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ میچ نہیں کر پائے تو وہ کیسے؟ جی 2 ٹریلین مزید وہ آگے بڑھانا چاہ رہے ہیں. تو پہلے جو ہے 2 ٹریلین کا شارٹ فال ہے. ایک چیز مجھے بتائیں, جو یہ صنعتی ترقی کا حکومتی دعویٰ ہے یہ کتنا درست ہے؟ صنعتی ترقی کا جو دعویٰ ہے وہ آپ صنعت کار سے پوچھیں, ان کو پتہ ہے. وہ آپ ہمارے پاس روزانہ کے ٹچ میں ہیں, وہ انتہائی پریشان ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے ایکسپورٹ میں بہت زیادہ ہرڈل آ رہی ہیں اور انڈسٹریلسٹ جو ہے وہ اس حوالے سے پریشان ہے کہ اس کو جو ادارے ہیں وہ بہت زیادہ تنگ کر رہے ہیں. ان کو ایک فرینڈلی ماحول نہیں مل رہا کہ جس سے وہ کاروبار کر سکیں. اور آئے دن ان کو نوٹسز کا سامنا ہے, آئے دن ان کو کسی نہ کسی پرابلم کا سامنا ہے. صبح اٹھتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ان کو دیکھنے کو ملتا ہے کہ کوئی ٹیکس کا اہلکار بیٹھا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم پیس آف مائنڈ نہیں ہے, ہمیں سکون نہیں ہے, ہم جو کچھ بھی کرنا چاہ رہے ہیں. ٹیکس تو پے کریں گے, آپ خود ہی کہہ رہے ہیں شارٹ فال ہے, وہ کیسے پورا کریں گے؟ وہ اسی طرح کریں گے کہ وہ آ کے ٹیکس وصولیاں کریں گے. نہیں, ٹیکس وصولیاں ایسی نہیں ہوتی نا. ٹیکس پوری دنیا کو آپ دیکھ لیں اس طرح سے نہیں ہوتی. ہیومن انٹریکشن کم سے کم ہونی چاہیے, جس کے اندر آپ کو پتا ہے ہمارے ملک میں اگر آپ ٹیکس کوئی بھی اہلکار آ کے بیٹھے گا تو کیا نتیجہ برآمد ہوگا. ہم نے کتنے سالوں سے 77-78 سال ہو گئے ہیں پاکستان کو بنے ہوئے, ہم نے جو بھی چیزیں نافذ کی ہیں وہ ان کا ہمیں رزلٹ نہیں مل سکا. کیوں نہیں مل سکا؟ کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو اعتماد ہم پہ نہیں ہے, ہمیں آپ پہ اعتماد نہیں ہے. دونوں کا اعتماد بحال کرنا ہوگا بزنس کمیونٹی. بٹ ڈونٹ یو تھنک یہ گورنمنٹ بہت فوکس کر رہی ہے پچھلے کئی دنوں سے, بار بار اس بات پہ زور دے رہی ہے کہ ہمیں اپنی ایکسپورٹ بڑھانی ہے, ہم نے انویسٹمنٹ باہر سے لانی ہے. تو یہ ایکسپورٹ میں کیا مسائل ہیں آپ کہہ رہے ہیں؟ ایکسپورٹس میں بھی یہ مسائل ہیں کہ دیکھیں, ایک تو ٹیرف بجلی بہت زیادہ ہے, گیس کا ٹیرف بہت زیادہ ہے, اور اس کے ساتھ آپ کو اور بھی مسائل ہیں جو کہ ٹیکس رجیم انہوں نے فکس رکھا تھا اس کو بھی انہوں نے ہٹا دیا, وہ اس میں انوالو ہو گئے ہیں. اور آپ کے خطے میں دیکھیں تو جو ممالک کو آپ بجلی کا ریٹ لے رہے ہیں, گیس کا ریٹ لے لیں, ہم ان سے کیسے کمپیٹ کر پائیں گے؟ ہم اپنے پروڈکٹ کیسے انٹرنیشنل مارکیٹ میں بیچ پائیں گے؟ ہم نے ان کو یہ بولا ہے کہ یہ چیزیں کم سے کم ختم کریں. یہ ہم اپریشیٹ کرتے ہیں گورنمنٹ کو, پالیسی ریٹ انہوں نے کم کیا ہے, لیکن ابھی بھی اس میں اور گنجائش ہے, اس کو مزید کم کر سکتے ہیں. تو امان صاحب آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو بجٹ ہے یہ پاکستان کی صنعتی ترقی کے لیے کچھ سازگار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دیکھیں جی, میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اتنا اچھا رزلٹ آئے گا, کیونکہ یہ IMF کے انفلوئنس میں بن رہا ہے اور IMF کے بہت زیادہ جو ہے نا اسٹرکٹلی ان کو مانیٹر کر رہی ہے. تو انڈسٹریلسٹ کو ہم نہیں دیکھ رہے, کیونکہ ہم یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ انڈسٹریلسٹ پریشان ہے اور وہ بند کرنے کی طرف جا رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ جی ہم اپنی انڈسٹری بند کریں گے, ہم اس ریٹ میں اور اس ماحول میں نہیں. یعنی ابھی جو فنڈز ایلوکیٹ کیے جا رہے ہیں وہ آپ لوگوں کی ریکمنڈیشن آن بورڈ ان چیزوں پہ لیا گیا ہے کہ نہیں, وہ کافی ہوں گے صنعتوں کے لیے؟ فنڈ جو ایلوکیٹ کیے جا رہے ہیں وہ اس کے اندر یہ IMF نے جو دی ہیں, جو آپ کی صنعتوں کے لیے جو حکومت بجٹ کا حصہ بنائے گی, وہ تو دیکھیں گورنمنٹ تو ہم سے فنڈ لیتی ہے, ہمیں دیتی تو نہیں ہے. گورنمنٹ تو ہم سے ٹیکس لے گی نا. ٹیکس ان کو ٹیکس کے لیے مراد الیکٹریسٹی کا ابھی تک ہمیں ریلیف نہیں ملا, گیس کا ابھی تک ہمیں سولر ریلیف ملنا تھا آپ کو, سولر ریلیف ہمیں نہیں ملا. اور سننے میں آ رہا ہے کہ دوبارہ اس کو پالیسی کو ریویو کر رہے ہیں اور اس کے اندر آپ جا کے آپ اس کے اندر آپ 27 روپے میں جو لیتے تھے اب دوبارہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 10 روپے میں لیں گے. تو ہمیں جو ہے نا, ہمیں اس وقت سب سے بڑا ہے کہ قرضے جو ہے نا ہمارے اوپر بہت زیادہ ہیں.
اور قرضوں کو ختم کرنے کے لیے کوئی ایسی پالیسی ہونی چاہیے کہ ہم یہ قرضے ختم کر پائیں. مثلاً کیا؟ مثلاً یہ ہے کہ یہ تو آپ کو بتاؤں کہ بیٹھنا پڑے گا سب کو کہ ہم اس کو کیسے حل کر سکتے ہیں. ہم ان سے بار بار درخواست کرتے ہیں فیڈریشن آف پاکستان کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں, ہم اس کا کوئی حل نکال کے دیتے ہیں آپ کو. یعنی گورنمنٹ آپ کے قرضے اتارے, صنعتوں کے قرضے اتارے؟ نہیں, جو آپ نے لیا ہوا ہے, جو ورلڈ بینک سے IMF سے قرض لیے ہوئے ہیں, اور آپ کو پتا ہے کہ انٹرنل ڈیٹ جو ہے نا وہ تقریباً 51 ٹریلین ہے, اور یہ اتنا بڑا ہے کہ اس کو نکالنے کے لیے اس کو بہت ہی مشکلات. ملکی قرضے کی بات کر رہے ہیں؟ جی, ملکی قرضے کی. اور لیکن ویسے آپ کی کیا سجیشن ہے, کیا کیا جائے صنعتوں کو, کہتے ہیں نا مزید اس میں ترقی ہو, بہتری ہو, وہ کون سی چیزیں ہیں, مین چیزیں, امپورٹنٹ چیزیں؟ دیکھیں بہت ساری چیزیں ہیں. ایک تو سب سے پہلے ٹیرف ریٹ کم کریں جو کہ بجلی کا اور گیس کا ہے, اور آپ جو ہے انفراسٹرکچر کو بھی صحیح کریں جس سے کہ آپ ایک اچھی طرح سے لا اینڈ آرڈر کو آپ صحیح کریں. اس کے ساتھ جو صنعتوں میں ہمیں پرابلم آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ آپ کو تنگ بہت زیادہ کیا جا رہا ہے. ادارے آپ کو بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں, نوٹسز آتے ہیں, آرڈیننس آتے ہیں. ایک کنسٹنٹ پالیسی نہیں ہے, لانگ ٹرم پالیسی نہیں ہے. اگر آپ کو ایک چیز فکس کرتے ہیں کہ ہم نے یہ چیز بنانی ہے تو وہ آئے دن اس میں تبدیلی آ جاتی ہے, کوئی نہ کوئی مسائل آ جاتے ہیں جس سے کہ وہ جو صنعت کار ہے وہ مطمئن نہیں ہوتا. ایک تو آپ کو ون ونڈو آپریشن کرنا ہوگا, ایک ایسا کرنا ہوگا سسٹم کہ کوئی بھی سرمایہ کار یہاں پہ آئے تو وہ اس کو کوئی ہڈل نہ ہو, وہ ایک فیکٹری لگائے. تقریباً آپ کو 40 کے قریب NOCs لینی پڑتی ہیں ایک انڈسٹری لگانے کے لیے. تو یہ چیزیں ون ونڈو میں ہو, کوئی بھی آئے ویلکم کریں اس کو, کس طریقے سے آئے. تمام دنیا میں لوگ تیار ہیں کہ کوئی بھی سرمایہ کاری لے کے آئے تو ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں. اور ہم پاکستان میں ایسی پالیسیز بنا رہے ہیں جس سے لوگ جو ہے نا ڈسارڈ ہو رہے ہیں. تو ہمیں ایسا کچھ کرنا چاہیے جس سے بزنس کمیٹی کو بیٹھ کے ان کو ریلیف دیں اور ان کو دیکھیں جو انڈسٹری بند ہو رہی ہے آپ کم سے کم ان کو بٹھا لیں کہ آپ نے انڈسٹری جو ہے کیوں بند کی, ان سے وجہ پوچھ لیں کہ آپ نے کیوں بند کیا. آپ کے سب سامنے آ جائے گا. یہاں سے جو آپ کا انڈسٹریلسٹ یہاں سے باہر شفٹ ہو رہا ہے اس کو بلا لیں, آپ کیوں گئے ہیں باہر, آپ کو کیا مسئلہ ہوا ہے, وہ آپ کو سب کچھ بتا دے گا کہ میرے ساتھ کیا پرابلم ہوئی ہے, مجھے کیا مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے. اور وہ چیزیں جب اس سے بتائے گا تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس پہ فوراً عمل کرے اور عمل کر کے ان سب کو دور کرے. بہت شکریہ آپ کا. اور بھائی بزنس اگر کسی نے کرنا ہے تو ایک ون ونڈو آپریشن ہونا چاہیے, ورنہ تو بتا رہے ہیں کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے جو کہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. I believe continuity and consistency